مگر علامہ صاحب یہ جو معاملات گستاخی کے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک زمانے میں ایک ملعون نے گستاخی کی تھی جس کو آیت اللہ خمینی نے واجب القتل قرار دیا تھا، اور پھر بہت انتظامی انداز سے معاملات بہت مناسب انداز سے دیکھے گئے تھے۔ آج اس کے لیے بھی کوئی فتویٰ آنا چاہیے آپ کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مجتہدین جامع الشرائط اس بات کو محسوس کریں تو یقیناً جب وہ حالات کو دیکھیں تو یقیناً اس بنیاد پر فتویٰ آ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی آپس میں گفت و شنید بھی شروع ہو چکی ہو، یعنی کوئی صلاح مشورہ شروع ہو چکا ہو۔ یہ تو خیر ان کا کام ہے، لیکن بہرحال اس زمانے میں جو آیا تھا اس کا اثر تھا، اور اس کا اثر آج تک اس کی جو بازگشت ہے وہ سنائی دیتی رہتی جی ہے۔ تو ایسا کوئی پاورفل سٹینڈ یقیناً ہونا چاہیے۔ اور ساتھ میں جو بہت خوبصورت نعت پڑھی جا رہی تھی کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، تو دیکھیے اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے عشق میں اور ان کی جو عزت اور آبرو اور ان کا جو مقام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے اس پہ اگر ہم کمپرومائز کرتے رہیں گے تو پھر کتنا ہی لاکھ اللہ اللہ کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ایمان کا درجہ ہی ختم ہو گیا، پھر تو وہ تو بات ہی ختم ہو گئی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے مختصر سا، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو کھانا کھا رہے تھے۔ واہ، تو کھانا کھاتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کھانے کے بعد فرمایا کہ اللہم ھذا منک ومن رسولک، پروردگار یہ جو تو نے طعام عطا کیا ہے یہ تیری طرف سے ہے اور تیرے رسول کی طرف سے ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ اجعلت مع اللہ شریکا، کیا آپ اللہ کے ساتھ شریک قرار دے رہے ہیں کہ یہ کھانا اللہ کی طرف سے تھا اور رسول اللہ کی طرف سے تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو اس وقت انہوں نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 74 جواباً، اور یہ فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ کہ تم نقمت میں تھے، تم مصائب میں تھے، تم پریشانیوں میں سے تھے، اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے تمہیں ان پریشانیوں مصیبتوں سے نکالا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر اپنے ساتھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے، یعنی فیض وسیلہ فیض الہی ہے، وسیلہ نعمت الہی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے عشق اور ان کے احترام پر جب تک کہ ہم ایک بہت واضح موقف نہیں رکھیں گے، اس وقت تک جتنی آپ عبادتیں کرتے جائیے، جتنے آپ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس کرتے چلے جائیے، اس دین کی روح ہے عشق مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، آبرو و عزت سرکاری ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ حاصل اگر ہم اس میں کوئی کوتاہی کریں گے تو یقیناً ہم شرمسار ہیں حضور کی بارگاہ میں، اور شاید کوتاہی کر رہے ہیں، اور پوری امت من حیث المجموع یہ کام کر رہی ہے۔ اچھا ایک بات ہے، میں کوئی اس میں یہ نہیں ایکسکیوز نہیں فراہم کر رہا کہ ہمیں بھی اس پہ آگے جانا چاہیے ہماری ریاست کو، لیکن ریاستی طور پر اگر ہم معاشی کمزوری میں مبتلا ہیں اور ہم اس معاشی کمزوری کی وجہ سے یہ غلط پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ کوئی احتجاج نہیں بلند کر رہے، تو چلیں ٹھیک ہے، ایک عذر ہے، عذر تو ہے کم از کم۔ کتنے ہی ایسے اسلامی ممالک ہیں کہ جو معاشی طور پر ان سے زیادہ طاقتور ہیں، ان کے پاس کیا جواز رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ شاید یہ کہ میری کرسی محفوظ نہیں رہے گی اگر میں نے کچھ کر دیا اس پہ، اور کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے جس طریقے سے یہاں کچھ اشارے ملتے کہیں اور کوئی کام کر دیا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اپنا اقتدار، اپنی کرسی، معاشیات کا بھی مسئلہ اتنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کتنے ہی مسلمان ممالک ایسے ہیں کہ جن کی معاشی قوت اس اسٹیٹ سے زیادہ ہے جہاں پر یہ گستاخی ہوئی، واقعاً زیادہ ہے۔ تو پھر آپ کے پاس کیا عذر باقی رہ جاتا ہے؟ اور جب آپ اگر کوئی ہمت کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے اور آگے بڑھ کر مزید ہمت دکھائیں۔ تو مسئلہ شاید یہ رہ جاتا ہے کہ خاندان کے اقتدار کا، اپنے ذاتی اقتدار کا، اپنی ذاتی جان مال عزت اور آبرو کا، جو کہ مقدم ہو جاتی ہے سرکاری ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام پر۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ اس پہ میں انصاف کے طور پہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ گستاخ تو ہیں وہاں پر ملعون و مردود، لیکن بائی لارج جو لارجر سوسائٹی سرکل ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ یعنی وہاں یورپ میں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ ڈچ تو لگاتار یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہ شخص جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے، اس کی جو تنظیم ہوگی وہ یہ کام کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ڈچ میں جو وہاں ایز اے نیشن کچھ لوگ ایسے ہوں، لیکن آپ بائی اینڈ لارج دیکھیں تو جو پبلکلی وہاں پہ سینٹیمنٹ ہے وہ اس کی موافقت میں نہیں ہے، وہاں پر وہ اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں اور اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اس طرح سے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جائے، بلکہ وہاں پر اگر آپ ان سے سڑکوں پر ایز اے نارمل اس میں گفتگو کر لیں اور انٹرویو لے لیں تو اس کی ویڈیوز بھی یوٹیوب پہ موجود ہیں، اور اس کے بہت سارے مکالمے اور پروگرامز بھی موجود ہیں کہ جہاں پر ایک عام انسان ہے، ایک ایتھسٹ نے، ایک غیر مذہب نے، ایک دوسرے مذہب نے اس کی مذمت کی کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہو رہا۔ اور جہاں تک وہ بات ہوئی تھی کہ ٹویٹر کے کمیونٹی سٹینڈرڈز اور جو دیگر سوشل سائٹس، دیگر فیس بک وغیرہ کے، وہاں تو مسئلہ اس وقت یہ ہے
کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک عالم دین، انہوں نے ایک خالصتاً ایک مذہبی پروگرام کے حوالے سے کوئی 5-6 منٹ کا کلپ اپلوڈ کیا. جی. تو فیس بک سے انہیں میسج آ گیا اور وہ کلپ اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا کمیونٹی اسٹینڈرڈس کے خلاف ہے. وہ سوچتے رہے. ابھی میں نے اس پہ کوئی بات میں نے ایک جنرل کو ایک بات کی تھی کہ اس واقعے کی بات نہیں کر رہا میں. اچھا اس کے علاوہ اس واقعے کی بات نہیں کر رہے. وہ انہوں نے کوئی قرآن یا حدیث کے حوالے سے کوئی پیغام دیا تھا، کوئی اخلاقی پیغام. یہ 3 دنوں پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر ایک سوشل میڈیا ایکسپرٹ سے رابطہ کیا. اچھا. کہ معاملہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے اس میں اخلاقیات کی بات کی، پتہ نہیں انہوں نے کوئی حسد کی، غرور کی، تکبر، اس موضوع پہ بات کی تھی. ٹھیک ہے. یا اس میں کون سا اسٹینڈرڈ ہمارا جو ہے نا وہ میٹ نہیں کر رہا. ہاں. تو انہوں نے بھی غور کیا، کوئی کاپی رائٹ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہا. پھر جو اس ویڈیو کو سنا اس سوشل میڈیا ایکسپرٹ نے، اس میں بنی اسرائیل کا لفظ تھا. او ہو مسئلہ ہو گیا نا. ان کے پاس جو ان کے سسٹمز بیٹھے ہوئے ہیں، جو الگورتھمز ہیں، جو سسٹمز ہیں، اس میں اگر آپ نے اسرائیل کا لفظ کہہ دیا ہے، پھنس گئے آپ، جس کا تعلق اس اسرائیل سے ہے ہی نہیں کہ جو اس زمانے کا اسرائیل ہے، وہ ایک واقعہ سنایا جا رہا کا ذکر ہو رہا ہے. لیکن اتنا زیادہ سینسٹیو ہے اس معاملے میں کہ آٹو ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اور اس پہ آپ کو اسٹرائک آ جاتی ہے، اس پہ آپ کو کمیونٹی اسٹینڈرڈز میٹ. آپ وجہ فرما رہے ہیں. میں تو بھگت چکا ہوں. ایک سوشل سائٹ میری فیس بک ویریفائڈ بلو ٹیک، اور وہ حالیہ فلسطین کے معاملات میں اس کی زیر نظر ہو گئی اور پھر اڑا دی گئی. مطلب ایک ویڈیو نہیں اڑائی بلکہ پوری آئی ڈی ہی اڑا دی. اور اب تک ہم درخواست کر رہے ہیں. دعاؤں میں الفاظ ہیں یا رب القدس والمقام، وہاں بھی اب وہ لفظ القدس آ گیا. ہاں گئے. وہ اتنا ان کا سینسٹیو سسٹم ہے کہ وہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو اس کا آلٹرنیٹ کوئی بنائے نا.